أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 دن مہینوں کی ہے، روز اول سے ہی جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے لڑائی کرو، تمام کے تمام مل کر، جیسے وہ تم سے سب اکٹھے ہو کر جو ہے وہ لڑائی لڑتے ہیں۔ جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال سے انجام لیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے اعمال جو ہے وہ خطا ہیں، غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، لوگ اس مہینے میں انہیں ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس ناحیے سے ضروری ہے کہ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں وضاحت سی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ کر کے اللہ کی رضا کا حصول ہو، اور جو نہیں کرنے والے ان سے بچ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے اور اس کے غضب سے جو ہے وہ بچ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ہمارا سال جو اسلامی ہے وہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح جیسے انگریزی سال جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ ہمارا سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سال کا آغاز خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے سے یہ آغاز کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینے تو چلتے تھے، لیکن باقاعدہ اسلامی تاریخ کا اجرا نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں یمن کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ لوگ اپنے خط و کتابت میں تاریخ لکھتے ہیں اور وہ اپنے اپنے حسابات سے جو ہے وہ تاریخ لکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ تاریخ کا اجرا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورے کے ساتھ ہجرت کے سال سے اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا، کیونکہ بیعت عقبہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے عہد کیا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ میں آ جاتا ہوں اور آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں جگہ دیں، اور پھر وہاں مل کر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا جو ہے وہ کام کیا جائے۔ چنانچہ اسی عہد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے۔ یہ عقد یا یہ عہد یا یہ معاہدہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں واقع ہوا، جس وقت لوگ حج کے لیے مکہ میں آئے ہوئے تھے، مدینہ کے لوگ بھی مکہ میں آئے ہوئے تھے،
تو حج کے بعد آخری دنوں میں یہ عقد نامہ جو ہے وہ تحریر ہوا یا آپس میں جو ہے وہ طے کیا گیا، تو اس کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ ہجرت میں روانہ ہو گئے۔ تو لہٰذا ذی الحجہ کے بعد پہلا مہینہ محرم شروع ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسلامی تاریخ کا ادراک کیا گیا کہ ہمارا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہو، اور ہجرت کے بعد جو پہلا سال آیا اس کو اسلامی سال کا پہلا سال کہا گیا۔ آج جو ہے 1448 جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی 1448 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعہ۔ یہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی تاریخ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے جو ہے وہ تاریخ کا اجرا کیا، اور یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت جانشینی کے اوپر جو ہے وہ اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ جس سال وہ تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے، اس سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی تاریخ کو شروع کیا۔ یہ بکرمی تاریخ، اس کا آغاز بھی بکرما جیت ہندو ہے، اس کی پیدائش کے اعتبار سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا کہ اس وہاں سے ہم نے آغاز کرنا۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ ہجرت کے واقعہ سے جو ہے اور ہجرت کے سال سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور ہجرت کا جو عہد نامہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد پہلا مہینہ محرم کا آیا، اس لیے اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں آج محرم کا دن آنا، محرم کا مہینہ شروع ہونا، یہ ہمیں بھی کچھ یاد دلاتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر انہوں نے زمین کو تنگ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر طائف کے میدان میں جانا پڑا، صحابہ کرام کو مجبور ہو کر اور ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر اس کے بعد سب نے مل کر اتفاق کے ساتھ اللہ کی اجازت سے مدینہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کی، کیونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ ظلم کیا اور زیادتیاں کی، اور مسلمانوں کے مال و منال جو ہے وہ چھین لیے، اور ان کا جینا جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ مشکل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے اوپر مجبور ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سارا سبق دیتا ہے کہ اسلام کی خاطر کیسے تکلیفیں ہمارے اسلاف نے برداشت کی۔ کیا ہم بھی اسلام کے اوپر کبھی تکلیف آتی ہے تو برداشت کرتے ہیں؟ کیسے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور اپنے دین پہ قائم اور دائم رہنا چاہیے، اور دین کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہجرت کرتے گئے کہ جب کبھی انسان کو ایک جگہ پہ رہنمائی صحیح نہ مل رہی ہو، ہدایت نہ مل رہی ہو، یا دین کے کام ادا کرنے میں آسانی نہ ہو، مشکل ہو، یا انسان ادا نہ کر سکتا ہو، تو انسان کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آج ہماری کیفیت تو اس کے الٹ ہے۔ اپنے ملک میں الحمدللہ ہمیں بہت سہولت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہمارے اوپر قائم اور دائم اور باقی رکھے کہ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اپنا موقف سنتے ہیں، سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں اس طریقے سے عبادت کرنے کی جو ہے وہ آزادی موجود نہیں ہے، اس طریقے سے دین کا پیغام ادا کرنے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر مسلمان جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، جہاں پہ آزادی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، اور نسلیں جو ہے وہ سنورنے کی بجائے جو ہے وہ بگڑتی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس میں بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ہجرت کا واقعہ، یہ محرم کا مہینہ ہمیں اپنی تاریخ یاد دلاتا ہے، اور وہ سیرت کا، وہ ہجرت کا سارا واقعہ منظر وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گھوم جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے 450 کلومیٹر چھپتے چھپاتے جان بچاتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سفر کیا۔ آپ نے کیا مشکلات برداشت کی؟ کس کی خاطر؟ کہ ایک جگہ مل جائے جہاں پہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا سکیں، جہاں پہ ہم اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکیں۔ کیا اس میں ہمارے لیے
کوشش کرنی چاہیے. کبھی سیرت کی کتابوں سے ہجرت کا واقعہ نکال کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. آپ نے کن مشاہد کا جو ہے وہ سامنا کیا, کن مشاہد کا سامنا کیا, اسلام کے راستے میں صحابہ کرام نے کیا کیا مشکلات برداشت کی. یہ سارے کام مولوی کے اوپر نہیں چھوڑ دینے چاہیے. کوئی جمعے میں بیان کرے گا تو ہمیں سنیں گے تو پتہ چل جائے گا, ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے. نہیں, نبی سے, دین سے اور اسلام سے محبت کا تقاضا ہے. کبھی کبھی کچھ کتابیں اسلام کی نکال کر پڑھ لینی چاہیے کہ یہ تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ محرم کا مہینہ محرم کیوں آ گئی, ہجرت کیا ہوتی ہے, اس کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے. اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کے جذبات جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایسا کام کرنے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ کے فضل سے ثواب ہوگا کیا ہے. یہ مہینہ ہمیں یہ بات یاد آتا ہے. اسی طریقے سے یہ مہینہ ہمیں اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ ہے, یہ آیت میں نے کئی دفعہ پیچھے پڑھی ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر. لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینوں کی ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے پہلا, دوسرا, تیسرا مہینہ ذکر کر کے نہیں بتایا. کہا منہا اربعۃ حرم, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو مقام دے رکھا ہے, زیادہ عزت والے ہیں, زیادہ حرمت والے ہیں, زیادہ تقدس والے ہیں, ان کا احترام زیادہ کرنا چاہیے. یہ پیغام قرآن مجید میں جو ہے وہ موجود ہے. 4 مہینے حرمت والے, 3 لگاتار ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور 1 رجب. 4 مہینے مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. ان میں فتنہ فساد, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد اور گناہ کے کام جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ان کا احترام کریں اور ان میں جو ہے وہ دنگا فساد, لڑائی جھگڑا اور جو ہے وہ گالی گلوچ اور گناہ کے کام نہ کیا جائے. ان کے اندر جو ہے مہینوں کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھی بات یاد ہے. اسی طریقے سے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. شہادت کا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور وہ واقعہ ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارثہ رسول ہیں. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شباب اہل جنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی شہادت عظیم سانحہ ہے. وہ واقعہ جو ہے اس مہینے میں پیش آتا ہے. لیکن اس واقعے کی بنا پر کیا یہ مہینہ سارے کا سارا ان کے نام پہ وقف کر دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک لمحہ فقیہ ہے. 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, تو ٹھیک ہے 10 محرم. 9 محرم کو کیا ہوا, 8 محرم کو کیا ہوا, 7 محرم کو, 6 کو, 5 کو, 4 کو, 3, 2, 1 کو کیا ہوا. یہ 9 دن بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کر دیے, بلکہ یہ پورا مہینہ ہی ان کے نام کر دیا. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عقیدت ہے, کوئی حرج نہیں. کیا خیال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو عقیدت نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو عقیدت نہیں؟ حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, ان سے کسی کو عقیدت نہیں؟ صرف لمحہ فکریہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, فوت ہو گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ فرما کے چلے گئے. چلو آپ جو مرضی کہہ لیں. ایک دن ایسا آیا کہ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تھوڑا سا غور کیجیے. ایک وقت تھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے. آپ نماز میں سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. میرے بیٹے ہیں, چلو اپنا من راضی کر لیں, میں تھوڑا سا دیر سے انتظار کرا لیتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی تھی. آپ احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے, ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے. لیکن ایک دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے, بقول آپ لوگوں کے پردہ فرما گئے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اپنے نانا جان کی شکل دکھائی نہیں دی اور آج تک دکھائی نہیں دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ
کا معاملہ نہیں ہوا، کوئی غم کا معاملہ نہیں ہوا کہ روزانہ نانا کے ساتھ سیدہ شباب اہل جنہ دونوں کھیلا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آپ سب ان کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ جس دن وہ غائب ہو گئے ان کے لیے تو پریشانی کا دن نہیں آیا ہوگا، ان کے لیے آیا ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی کیا کبھی ہم نے کوئی 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیے ہیں کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، غائب ہو گئے، دنیا اس رحمت سے محروم ہو گئی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دنیا میں موجود تھے اور پھر چلے گئے، اس کے لیے ہم نے کتنے دن وقف کیے؟ کیا ہمیں کوئی عقیدت نہیں؟ یقیناً کوئی عقیدت نہیں، کیونکہ 10 دن ہم نے ان کے لیے خاص کر دیے، پورا مہینہ خاص کر دیا، یہ تو عقیدت ہے، لیکن باقی کسی کے ساتھ ہم نے کچھ بھی خاص نہیں کیا، اس کا کوئی عقیدت نہیں۔ اگر ہم ایک مہینہ ایک بندے کے لیے خاص کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے مہینہ 12 مہینے ہیں سال میں، صرف 12 بندوں کی ضرورت ہے۔ اسلامی تاریخ میں 12 بندے نکالیے اور سارے مہینوں کے نام خاص کر دیجئے، اور پھر اس مہینوں میں کچھ نہ کیجیے سوائے کا افسوس کرنے، سوائے کے نام میں منسوخ کرنے۔ اسلام تو اس کا حکم نہیں دیتے۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سر کا تاج، ماتھے کا جھومر، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کی قبر کے اوپر کروڑوں برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ ان کی شہادت میں شریک ہونے والے جن لوگوں نے ظلم کیا، اللہ ان کو کیفرے کے نام تک پہنچائے، جس چیز کے وہ مستحق ہے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ ہم ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پورا مہینہ ان کے نام پہ وقف نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، نہ کسی اور سے آگے کے نام پہ وقف کرتے ہیں۔ میں نے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی، شہادت کا دن آیا، شہادت کا واقعہ بیان کیا، مختصر سا اشارہ کیا کہ اس دن حضرت عمر شہید ہوئے تھے۔ میں نے تو نہیں کہا بنائیے اس دن کو، غم زدہ ہو جائیے، سارے جو ہے وہ سوگ منائیے، سارے جو ہے وہ یہ کر لیجیے، پورا مہینہ ان کے نام پہ لگا دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں نے اس میں بھی بیان کیا، لیکن مسلمانوں نے کبھی نہیں کہا پورا مہینہ ان کے نام پہ وقف کرنا۔ یہ مہینہ وقف کرنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے نبی کریم کی وفات کے 62 سال کے بعد جا کر پیش آتی ہے، تقریباً 50 سال کے بعد، اتنی دیر کے بعد پیش آتی ہے۔ دین کے احکامات جو ہیں ان کی شہادت سے 50 سال پہلے مکمل ہو چکے ہیں، لہذا دین کی رہنمائی جو ہے وہ آپ سب کی کتاب و سنت جو ہے، اللہ کا قرآن اور آپ کی سنت وہاں سے لینی چاہیے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا بس یہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں میں جا رہے ہیں۔ پورا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نظر کر دیا جائے، کیا کبھی ہم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مہینہ مقرر کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے تھے نا، کیا کوئی ایسا بندہ نہیں حضرت حسن رضی اللہ سے پیار کرنے والا؟ نہ ہم نے، نہ ان میں، نہ دوسروں میں، کوئی نہیں، کوئی ایک مہینہ تو خاص کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص مقاصد ہیں جن کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ محبت کا دم بھرنے والے نہیں، یہ دم محبت کا دم نہیں بھرا جا رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، میں دوسری بات کرتا ہوں، یہ تو تاریخ کے حوالے سے ہے کہ ہم نے 3 باتیں اس میں جو ہے وہ ذکر کی ہیں کہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے واقعات پڑھیے اور سبق لیجیے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس کا احترام کیجیے، اس کے تقدس کا حفاظت کیجیے، اس کو پامال نہ کیجیے۔ نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کا بیان کریں، ان کے فضائل بنا کر بیان کریں، ان کے ساتھ اظہار افسوس کریں، ٹھیک ہے، لیکن پورا مہینہ ایک شخصیت کے نام لگا کر سارے کام سے غفلت برت دیجیے اور پورا مہینہ یہی بس کام کیے جائے، تو یہ تو کسی ناحیے سے اسلامی شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، ٹھنڈے دل سے جب غور کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی واقعہ کربلا کی آڑ میں، کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ پیش آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی ہے، اس کی آڑ میں بہت سے لوگ صحابہ کرام کے اوپر طغرا کرنا شروع کر دیتے، ان کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے،
شہادت حسین کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا تعلق؟ شہادت حسین بیان کیجیے، لیکن صحابہ کرام کو گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں؟ اور کچھ لوگ اس کے مقابلے میں آ کر اہل بیت کو برا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتا ہے اور اگر کوئی آدمی اہل بیت کو گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت ہمارے میں نے کہا آنکھوں کا جھومر ہے، ہمارے ماتھے کا سر کا تاج ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے ماتھے کا تاج ہے۔ جتنی احادیث صحابہ کرام کے بارے میں فضائل اور مناقب میں آیات موجود ہیں، وہ ساری جو ہے اہل بیت کے بارے میں بھی، وہ بھی صحابہ ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ یہ مہاجر اور انصار خواہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، خواہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھی اور اہل بیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اہل بیت کی بھی فضیلت ہے، صحابہ کرام کی بھی فضیلت ہے، انصار کی بھی فضیلت ہے، مہاجرین کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، قرآن مجید کا سرٹیفکیٹ، قرآن مجید جو ہے وہ شہادت دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھو میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بلا نہ کرنا۔ اگر تمہارا بھی آدمی لو انفق احدهم مثل مدهم ما بلغ مثل مدهم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفا او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ فرمایا اگر کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، میرے صحابہ جو آغاز میں مسلمان ہونے والے ہیں وہ ایک مٹھی جو خرچ کریں گے اس کے برابر جب نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں صحابہ کو برا نہ کہو، لوگوں ان لوگوں کا ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دینا تمہاری عمر بھر کی عادت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہاری عمر بھر کی عبادتیں، دعائیں، صدقہ خیرات کچھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک لمحہ جو ہے وہ گزار، اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں اسپیشل آپ نے کہا لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ فی اہل بیتی لا تتخذوا قرارا من بعدی۔ لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کو نشانہ نہ بنانا، ان کو جو ہے وہ بے عزت نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے تقدس کو پامال نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا مجھے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا یبغضنا رجل اہل بیت الا ادخلہ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بندہ بھی ہم اہل بیت میں سے کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ عداوت نہیں رکھتا ہے، دشمنی اور بغض نہیں رکھتا ہے، مگر اللہ اس کو جہنم نصیب کر دے گا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس مہینے میں شہادت حسین کی آڑ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کوئی آدمی صحابہ کو گالی نہ دے، اور کوئی آدمی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اس کی آڑ میں آ کر اہل بیت کو برا بنانا کہے، دونوں ہی کام جو ہے وہ غلط ہے، ایسے انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں یہ کام بھی کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے اور سراسر غلط ہے، اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس کے تقدس کو پامال کرنا یہی ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دی جائے، اہل بیت کو جو ہے وہ برا بلا کہا۔ نمبر 3، اسی طریقے سے اس مہینے میں بہت سارے لوگ سنی بھی دوسرے بھی بہت سارے لوگ کھانا بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو طرح طرح کے میٹھے میٹھے اچھے اچھے کھانے بنا کر پکا کر جو ہے وہ کھلاتے ہیں، لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور گھروں میں بھی کھلاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے موضوع من گھڑ کہ لوگوں من وسع علی اہلہ وسع اللہ علیہ۔ اس مہینے میں جس نے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اچھا پال دے، بہت اچھی رزق دے دے گا، اس کے رزق میں برکت کر دے گا۔ یہ موضوع اور من گھڑ کی روایت ہے، اہل علم کا راس نہ ہو، اس کی سرے سے اصل ہی نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ یہ تابعین سے ثابت ہے، نہ یہ ائمہ دین سے ثابت ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے۔ کس نے کس مہینے سے اس کو آغاز کیا اور ہم مسلمان جو اس میں شریک ہو گئے؟ کیا حرج ہے کہ اگر کھانا بنا کر
تو ثواب ہی ہوتا ہے، کر لیں اس مہینے میں کر لیں۔ نہیں، اگر شریعت نے نہیں کہا تو اسپیشل کریں گے تو یہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اگر ہم ثواب سمجھ کر کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعے کے دن کھانا کھلانے والے کو ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم اس نیت سے کریں یہ بدعت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ جمعے کے دن جو کھانا کھلاتا ہے پورے ہفتے میں کھانا کھلانے کا وہ اجر نہیں ملتا جو جمعے میں ملتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اپنی طرف سے جب خاص کریں گے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور اگر ویسے ہی نام ہی کسی اور کا بتا دیں کہ یہ کھانا نظر نیاز حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نام کی ہے تو یہ تو شرک ہو جائے، یا تو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے یا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اسپیشل کھانے بنا کر تقسیم کرنا یہ جو ہے اس کا اسلام کے اندر سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک تابعی ہے یا تبع تابعی ہے غالباً، وہ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینے میں رہا اور ابن وہب اور لیث کے زمانے میں مصر میں رہا۔ کہا میں نے نہ یہ روایت سنی ہے نہ اس طرح کا عمل کسی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، یہ بہت بعد میں لوگوں نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا ہے، اس کا دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ پھر جو ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں، وہ بے یار و مددگار ہیں، گھر سے باہر ہیں، پریشان حال ہیں اور آپ اچھے اچھے کھانے بنا کر کھا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ عداوت کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس ناحیے سے بھی بات جو ہے وہ کوئی بدلی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس لیے جب چاہے اچھا کھائے اچھا پیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وقت کے ساتھ خاص کر کے ان دنوں میں کرنا ہے یہ کام جو ہے یہ بدعات کے زمرے میں آ جاتا ہے، ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہی دنوں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جبکہ گرمی کا مہینہ تو ہر جون جولائی اگست پہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ کوئی آدمی گرمی کے دنوں میں لوگوں کو پانی نہیں پلاتے، ماشاء اللہ اکا دکا لوگ اپنی دکانوں پہ ٹھنڈا کولر رکھ لیتے ہیں، لیکن ٹھنڈے پانی کے کولر اور میٹھے پانی کے کولر بنا کر رکھیں، کسی کو اللہ یاد نہیں آتا، کسی کو مسلمانوں کی ہمدردی یاد نہیں آتی۔ صرف یہ 10 دن ایسے آتے ہیں جن میں آ کر جو ہے وہ میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پلایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہی دو باتیں، یا تو نظر نیاز حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے نام کی نظر ہے، نظر نیاز اللہ کے نام کی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ تو ہے ہی غلط ہے۔ اور اگر نام اللہ کا ہے، اللہ سے اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ کہنا کہ ان دنوں میں کرنا چاہیے کسی اور دن میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے۔ خاص ان دنوں میں کرنا، ان دنوں میں زیادہ ثواب ہوتا ہے اور ہم بڑے شوق سے پیتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایک ہی تو بات ہے، آخر کیا حرج ہے؟ مرشا میں کیوں منع کرتے ہیں؟ ایک اچھا کام یہ کسی کو پانی پلانا برا کام ہے؟ ایک برا کام نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے جب ثواب کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو یا تو اس کو مطلق چھوڑنا ہے شریعت نے مطلق رکھا، یا وقت کی قید کے اندر جو ہے وہ داخل نہ کریں۔ دیکھیں شریعت نے وقت کی قید میں داخل کیا ہے، یہ کیا تو مرضی کرے۔ آپ جو ہے سفر کے مہینے میں کیوں نہیں پلاتے؟ سال کے رمضان کے علاوہ اور باقی مہینوں میں کیوں نہیں سڑکوں پہ آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پانی لے کر کھڑے اور لوگوں کو پلائیں؟ کسی مہینے میں کوئی ایسا ثواب نہیں ہے، کسی کو یاد ہی نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی گمبھیر اور خطرناک ہے کہ انسان ان دنوں کو خاص طور پہ یہ مقدمہ نظر بنائے کہ میں نے جو ہے وہ پانی میٹھا بنانا ہے اور سبیلیں لگانی ہیں اور سبیلیں بنا کر لوگوں کو سب میٹھا پانی پلانا ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں، صحیح نہیں۔ جب موقع ملے بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر خاص نہ کرے، لوگوں کی ہمدردی کرے۔ گرمی کا سارا سیزن ہے، یہ جون کا مہینہ بھی جولائی کا مہینہ بھی چلے گا، آگے اگست کا مہینہ بھی، ستمبر نومبر تک چلا جانا ہے، پھر آئیے، لیکن نہیں بنائے گا، اس لیے کہ ہمیں نہ لوگوں سے ہمدردی ہے نہ اللہ سے وہ ثواب لینا ہے۔ ہم تو ایک خاص مقصد کے تحت یہ کام کرتے ہیں، وہ اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ مد نظر ہے، اس کے اوپر نظر ثانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ہے وہ نوحہ کیا جاتا ہے۔ نوحہ جو ہے وہ ہماری شریعت میں ویسے ہی حرام ہے۔ نوحہ گریبان جو ہے وہ چار کرنا، سینہ کو بھی کرنا، چہرے پہ دھکر مارنا، کپڑے پھاڑنا، بال جو ہے وہ نوچنا، یہ ویسے ہی ہمیں جائز نہیں
مہینے میں نہیں، کسی مہینے میں بھی جائز نہیں ہے، کسی موقع میں بھی جائز نہیں ہے۔ تکلیفوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر قرآن مجید بھرا پڑا ہے، لوگوں صبر کرو۔ یہ صبر کے خلاف ہے، چلیے کہہ کے صبر کرو، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا سا کام آ گیا، پریشانی آ گئی، بات کی تکرار کا اظہار کر دو، لیکن کپڑے پھاڑنا، سینہ گوبھی کرنا، چہرے پہ دھوتر مارنا یہ حرام ہے، ہر حالت میں، کسی موقع میں بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت ہمیں صبر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے۔ آپ نے واضح حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اربع فی امتی بالامر من امور الجاہلیہ لا یترکونہن، چار چیزیں زمانہ جاہلیت کی جو ہے وہ میری امت میں جو ہے وہ باقی رہے گی، یہ ترک نہیں کریں گے۔ الفقر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا، خاندانوں کے اوپر فخر کرنا، اور لوگوں کے نسب و نسب کے اندر طعن و تشنیع کرنا، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ دو، نمبر 3 والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، فلاں ستارہ جو ہے وہ بارش دیتا ہے، فلاں ستارے تو ہمیں دے، فلاں ستارہ قسمتیں بدلتا ہے، قسمتیں بدل دے، آج فلاں ستارہ فلاں کا ایسا چمک گیا ہے۔ یہ ستارے بنا کر ان کی طرف نسبت مخصوص، ان کی طرف تقدیر کو منسوخ کرنا، یہ شرک ہے اور زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ نمبر 4 النیاحہ، نوحہ کرنا، آپ نے فرمایا نوحہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے معاملات میں سے ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ من لطم الخدود وشق الجعوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے چہرے پہ پتھر مارے، گرے بان چاک کیے اور زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون کون سی حدیث پیش کروں؟ بے شمار حدیث ہیں، پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ کوئی چیز ضعیف ترین اور کوئی واقعہ کسی موقع پہ کسی ایسے ہاتھ لیا، لو جی ہاتھ رکھا ہے تو لو جی چہرہ پیٹنا ثابت ہو، سینہ کو بھی کرنا جو ہے وہ ثابت ہو، ایسے نہیں، یہ واضح حدیث ہیں۔ قرآن مجید صبر کا حکم دیتا ہے اور حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے۔ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، آخری بات جو ہے وہ بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ بہت ساری باتیں اس مناسبت سے جو کرنے والے کام ہیں، وہ یہ ہے سوگ منانا۔ سوگ منانے کے بارے میں صحیح ہے کہ روایت ہے، حکم ستہ کی روایت تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ، فرمایا کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی عورت پر کسی میت کا جو سوگ منائے، سوائے اپنے شوہر کے، اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے شریعت یہ کہہ رہی ہے، نفس کی ازواج مطہرات، صحابیات اور دوسرے سب لوگ جو ہے وہ 3 دن کے بعد اسپیشل خوشبو لگا کر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں لوگوں ہمارا سوگ ختم ہو گیا، ہمیں خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو مسئلہ بتلانے کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں کہ ہماری میت فوت ہوئی تھی، ہم نے 3 دن کے بعد جو ہے وہ اپنا سوگ جو ہے وہ ختم کر دیا، سوگ ہمارے ذہن میں سے خیال نہ کرنا۔ یہ کیسا سوگ ہے؟ 1448، چلیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 60 ہجری کے قریب ہے، وہاں سے 60 سال جو ہے وہ نکال دیجیے، تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج تک سوگ ختم نہیں ہوا۔ پورا مہینہ شادی نہیں کرنی، کالے کپڑے پہننے، ماتم کرنا ہے اور جو ہے وہ 4 مہینوں بٹا دینی ہے اور کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں۔ چلیے باقی صحابہ کرام آپ ان سے ویر رکھتے ہیں، انکار کیجیے، وہ اہل بیت کے جو فوت ہونے والے اور شہداء ہونے والے ہیں ان کے نام میں بھی تو مہینہ خاص کیجیے نا، اللہ کے فضل سے 12 مہینے آپ کے بند ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سوگ کے مہینے نہیں ہیں، کالے کپڑے پہننے کے دن نہیں ہیں، یہ 4 مہینوں اٹھانے کے دن نہیں ہے۔ شادی جس مہینے میں مرضی کیجیے، اس کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ جس مہینے میں کوئی آدمی شہید ہوا ہے یا کوئی فوت ہوا ہے ساری زندگی کے لیے وہ مہینہ ختم کر دیجیے، شادی نہیں کریں، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے،
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔